أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون وهو القاہر، اور اللہ کی ذات غالب ہے، یعنی اللہ کا حکم غالب ہے، علم بھی اس کا ہے، قدرت بھی اس کی ہے۔ کہاں ہے؟ فوق عبادہ، اللہ کی ذات غالب ہے فوق عبادہ، اپنے بندوں پر اس کا حکم چلتا ہے، اس کا زور چلتا ہے اپنے بندوں پر۔ عبادہ اپنے بندوں پر یعنی جتنے بھی اس کے بندے ہیں، چاہے کافر ہیں چاہے مسلمان ہیں، مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں، حقیقت میں تو زور اللہ ہی کا چلتا ہے۔ اور اللہ تعالی نے سب کو اپنے حکم میں باندھ رکھا، خدا کے حکم سے کون نکل سکتا ہے؟ کافر بھی اللہ کے حکم میں، اس طرح سے کہ اللہ نے آنکھ کو یہ حکم دے دیا کہ تم نے دیکھنا ہے، نتیجہ یہ کہ آنکھ دیکھتی ہے سنتی نہیں ہے۔ کافر کی آنکھ بھی دیکھتی ہے، مومن کی آنکھ بھی دیکھتی ہے۔ کانوں کو کہہ دیا سننا ہے اور تم نے سوچنا نہیں ہے، تو کان سنتے ہیں سوچتے تھوڑا ہی۔ اور دماغ کو کہہ دیا کہ سوچنا ہے، تو دماغ اندھے کا بھی سوچتا ہے اور جو بہرا ہے اس کا بھی سوچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اپنے بندوں پر غالب ہیں، تو غلبہ اس کا معنوی طور پر بھی ہے، تو شرعی طور پر جو اختیار کے ساتھ ہے وہ تو مومن اسے اپنا رب مانتا ہے، وگرنہ حقیقت میں کافر بھی اس بارے میں اس کا مطیع ہے، اس کا فرما بردار ہے کہ وہ اس سے نکل ہی نہیں سکتا۔ کافر کے دل کو کہہ دیا ہے دھڑکنا ہے، تو وہ دل کوئی بند تھوڑا ہی ہے، اور جس لمحے وہ کہتا ہے کہ اس کی دھڑکن رک جائے وہ رک جاتی۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور اللہ کا حکم غالب ہے، زور ہے اللہ کا اس کے بندوں پر۔ وَيُرْسِلُ، اور وہ نازل کرتا ہے، بھیجتا ہے، حفظہ، فرشتے۔ فرشتوں کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حفظہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر نگران بھیجتا ہے۔ حفظہ کے دو ترجمے کیے گئے ہیں، ایک تو یہ کہ تمہارے لیے نگران بھیجتا ہے، یعنی ایسے فرشتے جو تمہارے اعمال کو لکھتے ہیں تاکہ قیامت میں ان پہ گواہیاں پڑیں اور ثواب اور عذاب یہ دونوں چیزیں سامنے آئیں۔ اور ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فرشتے بھیجتا ہے حفاظت کے طور پر، یعنی وہ تمہاری حفاظت کرتے ہیں۔ اگر فرشتے خدا کی حفاظت نہ کریں تو جنات اور پتہ نہیں کون کون سی مخلوق ہیں اس دنیا میں کہ تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیں اور مار دیں۔ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے لیے بھیجے ایک، دوسرے تحریر کے لیے، اور دونوں اس لفظ سے مفہوم لیے جا سکتے ہیں کہ اللہ فرشتے بھیجتا ہے تاکہ وہ تحریر کریں، فرشتے بھیجتا ہے تاکہ تمہاری محافظت کریں، حفاظت کریں، اور فرشتے اپنی حفاظت کو اللہ اپنی حفاظت کو ہٹا دے، فرشتوں کو ہٹا دے، تو انسان کا جینا اس کائنات میں دشوار ہو جائے۔ اتنی بڑی بڑی چیزیں ہیں، اتنی بڑی اور اتنی خراب کر دینے والی مخلوق اللہ کی اسی کائنات میں بستی، حتیٰ کہ کافر کی حفاظت کے لیے بھی فرشتے اللہ بھیجتا ہے، تو کافر کو بھی جنات اور شیاطین اور یہ چیزیں وہ اس کے قریب نہیں آتے، اور خدا اگر اپنی حفاظت اٹھا لے تو وہ بھی ان کا شکار ہو جائے۔ حتیٰ یہاں تک کہ انتہا کیا ہوتی ہے؟ اذا جاء احدکم الموت، تم میں سے کسی انسان کی موت آتی ہے، وقت پورا ہو جاتا ہے، توفت رسلنا، اور رسلنا ہمارے فرشتے جو ہیں اس کو موت دیتے ہیں، اس کو واپس دے آتے ہیں، پورا کر دیتے ہیں ہمارے فرشتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو فرشتے ہیں اللہ کے حکم کے تحت کسی انسان کی روح نکالتے ہیں، اور یہ رد ہے ان لوگوں کا جو لوگ فرشتوں کی عبادت کرتے تھے، اور خاص طور پہ اس فرشتے کی، اسے کیا کہتے ہیں اسرائیل علیہ السلام کو؟
نہیں ہندو دوت ہیں یم دودھ یمدود اس کے چھوٹے ہیں ان کی پرستش ہوتی ہے. ہاں یہ ہے. اللہ نے فرمایا ہے کہ دیکھو عجیب بات ہے قرآن پاک شرک کی کوئی قسم چھوڑتا ہی نہیں. یہ تو صحیح معنی میں مشرکوں کے عقائد اور ان کی رسومات کی اطلاع ہونا. پھر مزہ آتا ہے توحید کو پڑھنے میں کہ اللہ کس طرح اس شرک کو اس ٹی وی کے مرض کو جڑ سے اکھیڑتا ہے. اللہ نے فرمایا وہ ہمارے فرشتے ہیں اور وہ آتے ہیں کیا؟ وہ آتے ہیں انسانوں کی جان نکالنے کے لیے. رسولنا ہمارے وہم لا یفرطون اور وہ جو ہیں بالکل کوئی قصور نہیں کرتے. ہمارے حکم سے موت دیتے ہیں. تم ان کی پرستش میں لگے ہوئے ہو. وہ تو ہمارا حکم ہوتا ہے اور ان کا کیا قصور ہے کہ انہیں کوئی برا کہے. لا یفرطون بالکل وہ ہرگز اس میں کوئی قصور نہیں کرتے. اس سے معلوم ہوا کہ فرشتوں کی عبادت جو کرتے تھے ان کا بھی رد کر دیا. اور رسولنا جو اللہ لائے ہیں کہ ہمارے بہت سے فرشتے ہوتے ہیں تو یہ فرشتے آتے ہیں اور انسانوں کی روح کو نکالتے ہیں. اور انسانوں کی روح کو نکالنے کے 3 درجات ہیں. ایک درجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یرسل علیکم حفظا. اللہ ان کو بھیجتا ہے فرشتوں کو تمہاری نگرانی کے لیے یہاں تک کہ جب موت آتی ہے تو فرشتے روح کو نکالتے ہیں اور پھر اس میں وہ کوئی قصور نہیں کرتے. تو معلوم ہوا کہ ملک الموت جو موت کا فرشتہ ہے وہ روح نکالتا ہے. ایک تو نظریہ یہ ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے ساتھ بہت سے فرشتے اور بھی ہوتے ہیں. اور حقیقت یہی ہے کہ اکیلا ملک الموت نہیں آتا بلکہ اور بہت سے فرشتے ہوتے ہیں. کیونکہ رسولنا کا جو اللہ نے یہاں کہا ہے نا کہ ہمارے فرشتے آتے ہیں کئی ایک، تو یہ ہے چیز کہ عزرائیل تو اس محکمے کے سربراہ ہوئے اور کئی ایک فرشتے ان کے نیچے ہوں گے جو انسانوں کی روح کو نکالتے ہیں. اور روح نکالنے کا ایک درجہ یہ بھی ہے کہ بعض اوقات فرشتوں کو درمیان سے ہٹا کے اور اللہ تعالی خود کسی کی روح کو نکال لیتے. یہ بھی ثابت ہے مگر اس کا سمجھنا ذرا سا دشوار ہے. اور ہوتا ہے ایسے کہ اللہ کا جو حکم ہوتا ہے خدا اپنے حکم کو خود ہی نافذ کر دیتا ہے اور درمیان میں سے فرشتوں کا واسطہ بھی نکال دیا جاتا ہے اور اللہ تعالی اس انسان کی روح کو خود نکال لیتے ہیں. اور خدا کے ساتھ تعلق کی بنیاد پر بھی ہے. اور کئی ایک چیزیں آپ کو حدیث میں بھی مل جائیں گی، اسی طرح صوفیاء کے ہاں بھی مل جائیں گی کہ انہوں نے بتایا کہ اللہ کے فرشتوں کی بجائے حق تعالی شانو کی خود ہی نہ آئے تو خود مہربانی ہوئی اور اس انسان کی روح نکال لی. یہاں پر رسولنا کا لفظ فرمایا. اب دیکھیے کچھ لوگوں نے اس سے یہ استدلال کیا ہے، بلکہ پہلے تو یہ بات ہے کہ یہ رسولنا کا سے مراد کیا ہے. جب مراد فرشتے ٹھہرے تو کئی ایک فرشتے آتے ہیں جو انسانوں کی روح کو نکالتے ہیں. قرآن نے اسی بات کو دوسری جگہ پر بھی بیان کیا ہے اور وہ دوسرا مقام ہے سورہ آراف. اسی سے اگلی سورت ہے 8ویں پارے میں سورہ آراف میں. وہاں سے پتا چلتا ہے 37 نمبر آیت دیکھ لیجئے اس کی 8ویں پارے میں 37 7ویں سورت 8واں پارا اور 37 نمبر آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا. اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے او کذب بآیاتہ یا اللہ کے حکموں کو جھٹلائے. اولئک ینالہم یہ ایسے ہیں جو پائیں گے نصیبہم من الکتاب جو کچھ ان کا حصہ لوح محفوظ میں لکھا گیا ہے نا جو عذاب ان کو ملنا ہے یہ اسے پائیں گے. حتیٰ یہاں تک کہ یہ کافر جو میرے احکامات کو جھٹلاتے ہیں اور کافر جو میری آیتوں کا انکار کرتے ہیں اذا جاءتہم رسلنا جب ہمارے فرشتے ان کے پاس آتے ہیں یتوفونہم ہمارے بھیجے ہوئے ان کی جان لینے کو. یتوفونہم ان کی جان لینے کو. قالو کہتے ہیں اینما کنتم کہاں زندگی گزاری کیا ہوا ان کا.
تدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن جن کی عبادت کرتے تھے، جن جن دیویوں اور دیوتاؤں کو پوجتے تھے، کیا ہوا ان کا، کدھر چلے گئے؟ قالوا ضلوا عنا، وہ کہتے ہیں گم ہو گئے، وشہدوا علی انفسہم، اور اپنی جانوں پر گواہی دیتے ہیں کہ انہم کانوا کافرین، کہ ہم کافر تھے، پھر ان کی موت آتی ہے۔ اللہ کا یہ عدل کا نظام ہے، اپنے کفر کی گواہی دے کے ہی مرتا ہے، تاکہ اسے کوئی بالکل یہ چنتا نہ رہے کہ میرے ساتھ کوئی ناانصافی ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا اس طرح ہوتا ہے کہ ہمارے فرشتے آتے ہیں اور جان لینے کو اچانک موت آ جاتی ہے۔ وہ ہمارے اور آپ کے لیے اچانک ہے نا، کہ ایک منٹ میں مر گیا، اس ایک منٹ کو اللہ نے کتنا بڑھا دیا تھا اس کے لیے، اور اس ایک منٹ میں کتنی ڈیپتھ پیدا ہو گئی تھی۔ ممکن ہے 1000 سال گزر گیا ہو، وہ ہمارے آپ کے لیے ایسے ہے کہ ایک منٹ میں موت آ گئی تھی۔ ٹائم بڑی چیز ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنی جان کی گواہی دیتے ہیں کہ انہم کانوا کافرین، وہ کافر تھے، پھر ان کی روح نکلتی ہے۔ یہاں بھی رسولنا کا لفظ ہے نا، کہ ہمارے فرشتے آتے ہیں، تو قرآن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے کئی ایک فرشتے آتے ہیں۔ اشکال جو اس پہ پیش آتا ہے وہ سورہ الف لام میم سجدہ 21ویں پارے میں ہے، وہاں ایک آیت کریمہ ہے جو اس سے تھوڑی سی بظاہر ٹکراتی ہے، اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ وہاں اللہ نے کیا کہا ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، اسے بھی دیکھ لیجئے۔ 21واں پارہ ہے سورہ سجدہ، نہیں الف لام میم سجدہ، الف لام میم سجدہ جو ہے سورت جہاں سے شروع ہو رہی ہے وہ حامیم سجدہ ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں۔ سورہ نمبر ہے 32، اور 11 نمبر آیت ہے 11۔ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ، آپ ان سے فرمائیے کہ موت دیتا ہے ملک الموت، موت کا فرشتہ تم کو، تمہاری روح کو نکال لیتا ہے، الذی وکل بکم، جو تم پر متعین ہے، ثم الی ربکم ترجعون، اور پھر اس کے بعد تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی تم اپنے آپ کو جو کچھ بھی سمجھتے ہو کہ خاک میں مل گئے، تو تم جان ہو، زندگی ہو، روح ہو، اور وہ فرشتہ نکال کر لے جاتا ہے، بالکل فنا نہیں آ جاتی۔ اس لیے یہاں پر یہ جو ملک الموت کا لفظ ہے نا، یہ ملک الموت سے بعض لوگوں کو یہ ہوا کہ ایک ہی فرشتہ آتا ہے، لیکن یہاں پر ملک جو ہے یہ فرشتہ موت کا، یعنی اس میں جنس کے طور پر استعمال ہوا ہے کہ فرشتوں کی جنس میں سے ایک فرشتہ آنا نہیں، بلکہ فرشتوں کی جنس میں سے کئی ایک فرشتے آتے ہیں۔ بظاہر واحد ہے، لیکن واحد بول کر جمع مراد لی گئی ہے، جیسے کہ قرآن پاک کی ان دونوں آیات میں پیچھے گزرا نا، رسولنا، ہمارے فرشتے آتے ہیں، تو معلوم ہوا فرشتے کئی ایک آتے ہیں، لیکن یہاں پر ایک فرشتے کی طرف نسبت کر دی گئی کہ وہ اس کا ہیڈ ہوتا ہے۔ اور دنیا میں بھی ایسے ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں کہ فلاں جنرل نے فتح کر لیا ملک کو، حالانکہ وہ کوئی ایک تھوڑا ہی ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ پوری فوج تھی جس نے فتح کر لیا۔ ایسے ہی ان تینوں آیات میں کوئی فرق نہیں ہے، اللہ کے کئی ایک فرشتے آتے ہیں، جس انسان کی موت آتی ہے اس کے لیے، اس کی عزت کے لیے، اسے عذاب دینے کے لیے، یہ اللہ کا اپنا معاملہ ہے۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو جب انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے میں تشریف لے گئے، اور آپ اپنے پورے پاؤں زمین پر نہیں رکھ رہے تھے بلکہ پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ نے سعد کے لیے 70,000 فرشتے بھیجے ہیں اس کے جنازے میں، اور اتنا ہجوم ہے کہ اگر میں پاؤں رکھوں گا تو اس فرشتوں کے پاؤں پر پڑ جائے گا۔ تو ایسے ہوتا ہی ہے کئی ایک لوگوں کے ساتھ، اور بعض کو نظر بھی آ جاتے ہیں، جن کو نظر آتے ہیں کبھی کبھی وہ اطلاع بھی دے دیتے ہیں۔ مولانا عبد الماجد دریا آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ ہم نے آپ سے عرض کیا تھا
کہ وفات سے پہلے انہوں نے کہا یہ فرشتے ہیں، دیکھ رہا ہوں انہیں. اس طرح بہت سی چیزیں پیش آتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارے فرشتے آتے ہیں توفت رسلنا، اور ہمارے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اس کی جان نکالتے ہیں. وہم لا یفرطون، اور بالکل کوئی قصور نہیں ہوتا ان کا، بالکل وہ کوئی ایسی زیادتی اور ظلم سے کام نہیں لیتے. وہ ہمارا حکم ہوتا ہے اور ہمارے حکم کے مطابق وہ آتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ معصوم بھی ہوتے ہیں فرشتے، کہ اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں، اپنے پاس سے کچھ نہیں کرتے. اور اسی طرح بعض لوگوں نے یہاں سے غلط دلیل بھی لے لی. وہ کہتے ہیں جی اللہ کا ایک فرشتہ پوری دنیا میں جہاں ہزاروں آدمی مرتے ہیں اور ایٹ اے ٹائم وہ پوری دنیا میں ایک ہی فرشتہ روح نکال رہا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں اگر ہم اپنے بزرگوں کو مان لیں یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیں کہ وہ پوری دنیا میں ایٹ اے ٹائم موجود ہوتے ہیں تو پھر وہ تو فرشتے سے افضل تھے. وہ کہتے ہیں جب فرشتوں سے افضل تھے اور ایک فرشتہ پوری دنیا میں لوگوں کی روحیں نکال سکتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں ہر جگہ پہ جا سکتے؟ یہ استدلال کی بنیاد ہے. سمجھے کہ ایک ہی فرشتہ پوری دنیا میں مختلف جگہوں پہ مختلف ملکوں میں مختلف لوگ مر رہے ہیں، وہ ایک ہی وقت میں سب جگہ سے روحیں نکالتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً فرشتوں سے افضل ہیں. جب وہ افضل ہیں تو وہ بھی ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. فرشتے کے بارے میں مانتے، ان کے بارے میں کیوں نہیں مانتے؟ یہ جو غلطی ہے نا، اس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ یہ مان لیا جائے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کا حاضر اور ناظر ہونے کا عقیدہ کہ وہ ہر جگہ ہیں. یہ تو اللہ کی کتاب کی نص سے ثابت ہے کہ فرشتے بہت زیادہ ہوتے ہیں. اول جہاں جو پہلا سٹیپ ہے اس کو ہی کیوں مانے کہ ایک ہی فرشتہ پوری دنیا میں گھوم کر روحوں کو نکالتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دو جگہ فرما دیا ہے کہ رسولنا ہمارے کئی ایک فرشتے ہوتے ہیں. تو کسی کے پاس کوئی فرشتہ گیا، کسی کے پاس کوئی فرشتہ گیا، کہیں کم گئے کہیں زیادہ گئے، جیسے اللہ کی مشیت ہوئی. اس لیے ایک فرشتے کا تصور زیادہ صحیح نہیں. اور اس آیت کی تشریح ہم نے آپ سے عرض کر دی جہاں ایک ہی فرشتے کا ذکر تھا. دوسری بات یہ ہے کہ فرشتے کا جانا تو نص سے ثابت ہے، قرآن پاک سے قطعی چیز ہے، اس کا انکار کفر ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری دنیا میں ہر جگہ حاضر و ناظر ہونا یہ کس نص سے ثابت ہے؟ یہ تو آپ قیاس کر رہے ہیں فرشتوں پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور کیا قیاس سے عقیدہ ثابت ہوتا ہے؟ اللہ قیاس کرے نص کے ذریعے ہمیں بتا دے وہ تو چلو بات ہوئی حق تعالی شانو کی. انسان اپنے پاس سے قیاس کرے ایک چیز سے دوسری چیز پہ اور اس کے بعد اس سے عقیدے کو ثابت کر لے، یہ کیسے ثابت ہو گیا؟ ایسا بڑا عقیدہ جو کفر اور اسلام کا ہو، ہزاروں لاکھوں آدمی کفر اور اسلام کے مخمصے میں پھنسا دیے جائیں اور اس سے پوچھو بھی بنیاد کیا ہے؟ بنیاد کوئی نہیں، بس بنیاد یہی ہے کہ فرشتے سے افضل ہیں، لہذا جب فرشتہ جا سکتا ہے تو وہ بھی جا سکتے ہیں. یہ تو علیہ باللہ اگر اسی قسم کے دلائل دینے ہوں تو پھر تو دلیل یہ بھی دی جا سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بعض لوگ افضل ہیں علیہ باللہ. مثلاً ایک آدمی کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حج کیے؟ وہ کہتا ہے جی ایک حج کیا. وہ کہتا ہے دیکھو انہوں نے ایک حج کیا اور اتنا ثواب انہیں ملا ہوگا، میں نے تو زندگی میں 30 حج کر لیے، ہمیں کتنا ثواب ملا ہوگا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کتنے برس نماز پڑھی؟ وہ کہتا ہے 23 برس. کہتا ہے 23 برس کو کیلکولیٹ کرو کتنی نمازیں ہوئی تھیں، اتنی ہو گئی تھیں، اور ہم تو پچھلے 40 برس سے پڑھ رہے ہیں، ہم ان سے بھی افضل ہو گئے. یہ سب باتیں مغالطے کی ہیں اور اصل چیز یہ ہے کہ اللہ سے بے خوفی کی. خدا کا خوف ہو تو انسان ایسی باتیں نہ کرے. ایک آدمی اور اٹھے اور وہ کہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل تھے. اچھا بھی کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے شیطان بھاگ جاتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم جس راستے پہ چلو شیطان اس پہ نہیں چلتا. بات تو ٹھیک ہے، یہ تو حدیث میں آیا. اب اگلا جو اس کے ساتھ جوڑ لگانا ہے نا، وہ جوڑ غلط بٹھاتے ہیں. اور وہ جب کہتا ہے لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ تو شیطان چلتا رہتا تھا،
آپ کے پاس آتا تھا، ایک مرتبہ آپ نے اسے پکڑ بھی لیا تھا، حدیث میں آیا ہے، اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا. یہ سب چیزیں. ایک آدمی کھانا کھانے لگا اور اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور آپ نے فرمایا اس کے ساتھ جو شیطان ہے نا، اللہ کی قسم اس کا ہاتھ بھی میرے ہی ہاتھ میں ہے اور میں تمہیں دکھا دوں. اگر مجھے یہ نہ ہوتا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ میری حکومت بس جنوں پہ اور انسانوں پہ رہے، تو ان کی دعا پوری ہونے دو، میں تمہیں نہیں دکھا رہا. تو اب کوئی آدمی کہے کہ یہ جن اور شیطان وہاں تک آ جاتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تو نہیں آتے تھے، لہٰذا وہ افضل ہوئے. یہ جو لہٰذا صغرا اور کبرا مرتب کر کے نا اس طرح ریزلٹس نکالتے ہیں لاجیکل قسم کے، اس سے دنیا کی ساری چیزیں پھر ثابت کی جا سکتی ہیں الیاذ باللہ، حتیٰ کہ بیٹے کو باپ سے بھی اچھا قرار دیا جا سکتا ہے. یہ چیزیں عقیدے کی ہیں اور عقیدہ چاہتا ہے کہ اسے نص سے ثابت کیا جائے. تو فرشتے کا دنیا میں لوگوں کی روحوں کا نکالنا، فرض کر لیجئے ایک ہی فرشتہ ہے تو نص سے ثابت ہے نا. اسی طرح شیطان کے متعلق بھی نص سے ثابت ہے کہ وہ انسانوں میں وسوسے ڈالتا ہے. یہ تو نصوص ہیں قرآن پاک کی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کس نص سے ثابت ہے کہ وہ ہر جگہ حاضر و ناظر؟ اتنا سا سوال بس، اور کچھ نہیں. کہ عقیدے کی بنیاد نص پہ ہوتی ہے، نص قرآنی یعنی قطعی آیت یا ایسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جسے ہر زمانے میں اتنے لوگ روایت کرتے رہے ہوں کہ اس حدیث کا غلط ہونا مانا ہی نہ جا سکے. یہ چیزیں ہیں جو ثابت کرتی ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. یہ کیا سمجھے بات؟ بس اتنی ہی بات ہے جو وہاں خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمت اللہ علیہ نے لکھ دی، اور انہوں نے لکھا کہ شیطان کا اور فرشتے کا دنیا میں مختلف جگہ پہ ہونا نص سے ثابت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حاضر و ناظر ہونا کس نص سے ثابت ہے؟ حضرت نے پرانی اردو میں بس اتنا ہی جملہ لکھا ہے. اس جملے کو لے اڑے لوگ، اور لوگوں نے کہا دیکھو مولوی خلیل احمد یہ لکھتے ہیں کہ شیطان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑا ہے الیاذ باللہ، اور اس پہ کفر کا فتویٰ لگ گیا. اور حضرت کہتے ہی رہے کہ اصل عبارت دیکھ لو میں نے کیا لکھی ہے، اس کو کسی نے نہیں دیکھا، اور لوگوں نے کہا بس مولوی کافر ہو گیا. بس جی یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو گئی، اور یہ توہین رسالت اتنا بڑا تماشا مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا ہے کہ جس کو چاہیں توہین کا مرتکب قرار دیں اور کافر قرار دیں. نہیں لکھا انہوں نے، ان کی کتاب ابھی بھی ملتی ہے. اب کیا 50 برس پہلے لکھی گئی، 70 برس پہلے، 80 برس پہلے، وہ بھی نکلوا لو. اس میں بھی اتنا ہی لکھا ہے کہ نص سے یہ چیزیں ثابت ہوتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کون سی نص ہے جس سے فریق مخالف یہ بات ثابت کرتا ہے. بس اتنی بات حضرت کی، اور اس کو لے اڑے کہ وہ اتنا ظالم ہے کہ فرشتے کے علم کو اور شیطان کے علم کو پوری دنیا کے لیے مانتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو نہیں مانتا مولوی خلیل احمد. لہٰذا ایسے ہو، ایسے ہی ہے. جہالت جب تک ہے نا لوگوں میں، اور لوگ خود نہیں پڑھتے لکھتے، اس وقت تک یہ چیزیں چلتی ہیں. اسی لیے ہم عرض کرتے ہیں ہر ایک سے کہ جو اپنے بڑوں نے کتابیں لکھی ہیں بس صرف ان کو پڑھ لو. جس پہ وہ اعتراض کرتے ہیں کہ فلاں نے کہا، اس کتاب کو بھی ذرا کھول کے دیکھ لیں. اگر اتنی مذہبیات کا شوق ہو تو اس کو بھی دیکھیں جس پہ الزام لگایا ہے کہ انہوں نے یہ بات لکھی ہے، اس کو بھی تو پڑھ لینا چاہیے. اچھا اس نے یہ بات لکھی ہے یا نہیں لکھی؟ بس اتنی بات. ہم میں سے کوئی اس بات کا ذرہ برابر شک و شائبہ نہیں لا سکتا دل میں بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں تھے. الیاذ باللہ ہر طرح سے ختم نبوت تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس نے بھی نبوت کا جو دعویٰ کیا یہ سب کافر تھے. غلام احمد قادیانی بھی کافر تھے، مرزائی بھی کافر ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں. ایک صاحب نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نماز پڑھانے آیا ایک دن فجر کی، اور پگڑی وہ باندھتا تھا، بجائے پگڑی کے اپنی اہلیہ کی شلوار لپیٹ کے آ گیا. یہ انہوں نے بیان کر دیا.
بیان جب کیا تو ایک قادیانی نے کہا مولوی صاحب بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات، میں توبہ کروں گا قادیانیت سے، آپ ثابت کر دیں کہ یہ کہاں لکھا ہے، کون ہے اس بات کو جس نے لکھا ہے، یہ ثابت کر دیں، میں قادیانیت چھوڑ دیتا ہوں۔ اس کا کوئی ثبوت ہو تو کوئی دے نا۔ اور لوگ بڑے خوش، ہم کہتے ہیں 1000 لعنت و خدا کی مرزا غلام احمد قادیانی پہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علیہ باللہ کسی کی نبوت کا سوچا بھی نہیں جا سکتا، مگر اتنی بات کہو جو اپنے مخالف میں سچائی ہے، اس پہ جھوٹ بولنے کا کیا فائدہ؟ اور تھوڑے دلائل ہیں ان کے کفر کے۔ وہ اڑ گیا، اس نے کہا مولوی صاحب آپ نے کہا ہے، آپ ثابت کر کے دیں گے، اب ثبوت کوئی ہو تو پتا چلے نا، آخر کہیں لکھا ہونا چاہیے، کوئی عینی گواہ ہونے چاہیے، وہ نہیں ملے۔ یہ زیادتی پچھلے کئی 200 برس سے تو ہندوستان میں کر ہی رہے ہیں کہ جو فرقہ اپنے مخالف کو دیکھتا ہے اس کی کتابوں کو پڑھے بغیر اس پہ فتویٰ لگا دیتا ہے، جی یہ فلاں فلاں ایسے ہیں، انہوں نے ایسے لکھ دیا، اور اصل کتاب دیکھو تو وہ کوئی اور چیز لکھ رہا ہوتا ہے، یہ اس میں سے اپنے مطلب کی کوئی اور چیز نکال لیتے ہیں، وہ بیچارہ کچھ روتا ہے، یہ اسے گانا سمجھتے ہیں۔ یہ ہیں چیزیں، اس لیے یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ توفت رسلنا، یہ دلیل ہے اس کی کہ اللہ کے کئی ایک فرشتے آتے ہیں، وہم لا یفرطون، اور وہ ہم لا یفرطون، اور ان کے متعلق اللہ نے فرمایا وہ کوئی قصور نہیں کرتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موقعی احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا جو تعلق تھا، اب تفصیل کیا کریں، ہم تو بات کر رہے ہیں تفسیر کی، اس میں کہاں اتنی گنجائش وقت کی نکلتی ہے۔ حضرت فرماتے تھے شیخ الحدیث محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ حضرت نے ایک مرتبہ مجھ سے فرمایا کہ میں نے پورا قرآن پاک الف لام میم سے والناس تک پورا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ یہ ان کا تعلق ان کے ساتھ تھا، روحانیت میں جو بھی بات تھی ان کے، یہ انہوں نے فرمایا کہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ جن لوگوں کو اس فکرے کا مفہوم پتہ ہے ان سے کسی سے پوچھے یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اور وہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے لیے کوئی علیہ باللہ جملے لکھتے